بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے. تقریباً 8 سالوں سے زائد کا سفر تمکور کے اندر مسجد سلفیہ کے ساتھ میرا گزر چکا ہے، اور ان 8 سالوں میں میرے لیے جو سب سے سعادت کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو ایک پسندیدگی کی بات ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک آیت کی تفسیر اور اس کا ترجمہ اسی مسجد سے، اسی مسجد کے مصلی سے بیٹھ کر کے ہم نے ناظرین اور سامعین کے سامنے پیش کیا ہے. حالانکہ یہ جو 8 سالوں کا میرا دور ہے، اس میں ہر طرح کے اتار چڑھاؤ نشیب و فراز بھی رہے ہیں. بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری اذیتیں بھی رہی ہیں. جیسا کہ دعوت کے میدان میں جو بھی داعی اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سنت ہے کہ ایسے داعی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے کی طرف بڑھائیں گے، ان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں، بہت ساری مشکلات، بہت سارے مصائب، بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں آئیں گی. اور وہ سلسلہ چلا، اور الحمدللہ اسی سلسلے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی سعادت مندی کا یہ کام کہ قرآن کریم کے ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یقینی طور پر یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. سامعین کرام، یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میری یہ بات صرف آپ تک محدود نہیں رہے گی. میری یہ بات ہندوستان کے اور دنیا کے کونے کونے میں جائیں گی. لوگ سنیں گے اس بات کو. بہت سارے عام و خاص میرے اس بات کو سنیں گے، جس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دعوت کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور یقینی طور پر ایسے لوگ میرے اس درس کو سنتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ایک نصیحت کی بات ہوگی کہ جب وہ دعوت کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، یقینی طور پر رکاوٹیں آئیں گی. انسان یا شیطان جو بھی ہو، جو بھی اپنے دل کے اندر شیطنت رکھے گا، وہ اس راستے میں رکاوٹ اور روڑے اڑکانے کی کوشش کرے گا. تو جب بھی مصیبت آئے، جب بھی آزمائشیں آئے، تمام دعات اور علماء کرام جو میری بات کو سن رہے ہیں، ان کے لیے ہم یہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ تمام چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے پورے صبر اور ضبط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اور صرف اپنا حامی اور مددگار سمجھتے ہوئے دعوت کی اس جگہ پر آگے چلتے رہیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں کامیاب کرے گا، ہر حال میں سرخرو کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کر کے رہے گا، حق کو واضح کر کے رہے گا. لہٰذا آپ لوگ پورے صبر و ضبط کے ساتھ، استقلال کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے گا. معزز سامعین کرام، میں یہاں پر 8 سالوں سے زیادہ ٹھہر پاؤں گا، کبھی بھی میں نے امید نہیں کی تھی. اور ابھی آگے میں کتنا دن اور اس مصلی سے آپ کے سامنے درس پیش کروں گا، اس کا فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن جب تک میں یہاں پر رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سعادت دی ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. یہاں پر میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس 8 سالوں کے سفر میں یقینی طور پر بہت ساری کوتاہیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں. یقینی طور پر بہت ساری غلطیاں میں نے بھی کیا ہوں. میں اپنے تمام غلطیوں، کوتاہیوں کو اپنے رب العالمین کے بارگاہ میں رکھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصلی پر درس قرآن کے اس دوران میں اپنے رب سے میں گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہوں کہ اے رب العالمین میری خطاؤں کو معاف فرما دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بھی خطا کو معاف کرنے والا نہیں. اے رب العالمین میری غلطیوں کو تو معاف فرما دے، کیونکہ تیرے علاوہ میں کسی کے آگے جھکنے والا نہیں. اے اللہ میری خطاؤں کو تو معاف کر دے، میری کوتاہیوں کو، میری لغزشوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہم جھکنے کی چاہت بھی نہیں رکھتے ہیں. معزز سامعین کرام، انہی تمہیدی باتوں کے ساتھ آج سے پھر ہم درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. یعنی شروع سے ہم قرآن کریم کے درس کو ایک ایک آیت کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے. جتنے دن اللہ نے آپ کے بیچ میں رکھا ہے اتنے دن آپ کے بیچ میں کریں گے. اور اس کے بعد اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، بہت ساری جگہوں پر ہم اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے دنیا کے لوگ سن رہے ہیں میری بات کو، آگے بھی سنتے رہیں گے.
معزز سامعین کرام، یہ جو ہے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز۔ اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر آپ جس قرآن کو بھی اٹھائیں گے مصحف کو، آپ اس میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کو سب سے پہلے لکھا گیا ہے، اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ نماز میں جب قرأت ہوتی ہے تو آغاز اسی سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ الحجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام الکتاب وسبع المثانی وفاتحۃ الکتاب، یعنی جو الحمدللہ ہے یہ سبع مثانی یعنی 7 ایسی آیات ہیں جس کو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور یہ فاتحۃ الکتاب ہے یعنی اس کو شروع میں پڑھا جاتا ہے، وہی ام القرآن، اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس سورہ فاتحہ کو صرف ام القرآن ہی نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس کا نام القرآن العظیم بھی ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سورہ فاتحہ کو یعنی الفاتحہ کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، الصلاۃ یعنی نماز، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب الفاتحۃ من کل رکعۃ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فاذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی الی آخر الحدیث، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا ڈیوائڈ کر دیا ہے، نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے رب نے، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور اسی طرح سے پورے الحمدللہ کا ذکر ہے، پورے سورت کا ذکر ہے، اور ہر سورت میں ہر آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں اس کا ذکر ہے، جو انشاءاللہ ہم آگے پیش کریں گے۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو الصلاۃ سے موسوم کیا ہے۔ کیونکہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا بالکل ضروری ہے، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، حتیٰ کہ اگر نماز جنازہ بھی پڑھ رہا ہو تو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سورت کا ایک نام رقیہ بھی ہے، رقیہ اور رقیہ یعنی دم کرنا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب الاجارہ کے اندر نقل کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے بچھو سے ڈسے ہوئے، عقرب ہوتا ہے نا بچھو سے ڈسے ہوئے ایک آدمی کو سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وما یدریک انہا رقیہ، کیا تم کو معلوم تھا کہ یہ جو ام الکتاب ہے، یہ جو فاتحۃ الکتاب ہے، یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ الرقیہ بھی ہے، کیا تم کو معلوم تھا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کا ایک نام الرقیہ بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، اور بھی بہت سارے نام ہیں جو انشاءاللہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو سورت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام قتادہ اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے، اور مکی اور مدنی سورت کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے کے کئی تفسیر میں آپ کے سامنے بتلایا ہے کہ مکی سورت ان تمام سورتوں کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی طرف ہجرت کیا تو ہجرت مدینہ سے پہلے جتنی بھی سورتیں، جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مکی ہیں، اور مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد جتنی بھی سورتیں اور جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مدنی ہیں۔ تو یہ مکی سورت ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، سورۃ الحجر آیت نمبر 87۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو السبع المثانی دیا، یعنی 7 ایسی آیات دی جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، جس کو نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام القرآن العظیم ہے۔ یعنی آپ کو 7 آیتیں دی اور قرآن عظیم دیا۔
معزز سامعین کرام، ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، علماء کرام جمہور اہل علم نے متفقہ طور پر یہ بتلایا ہے کہ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں، اور شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، جز ہے، یعنی الحمدللہ کے ساتھ ساتھ جو بسم اللہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ میں ملا ہوا ہے۔ اس لیے بہت سارے ائمہ محدثین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب آدمی نماز شروع کرے تو زور سے بسم اللہ پڑھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایت بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ سے شروع کیا، لیکن یہ بات بالکل راجح ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں اس میں بسم اللہ بھی اس کا حصہ ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر 25 کلمات ہیں اور 113 حروف ہیں، اور اس کو ام الکتاب یا ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنی صحیح کے اندر کتاب التفسیر شروع کیا تو کتاب التفسیر کے شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس سورہ کو ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے یا ام القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصحف کے آغاز میں اس کو لکھا جاتا ہے اور نماز میں قرأت کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مفسرین نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں تمام مضامین کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے، اسی لیے اس کا نام ام الکتاب ہے۔ اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس الحمدللہ کو ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسی چیز جس کے انڈر میں بہت ساری چیزیں ہوں، جس کو بہت ساری چیزیں فالو کر رہی ہوں، اور وہ چیز ان تمام چیزوں کو اپنے میں سمیٹے تو اس کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے سر کے اندر گودا ہوتا ہے، بھیجا کے اوپر جھلی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جھلی پورے بھیجے کو اپنے کور کیے ہوتا ہے، اس لیے اس کو ام الراس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ام الراس۔ جب لشکر میدان میں اترتا ہے اور اس لشکر کا جو جھنڈا ہوتا ہے اس جھنڈے کے نیچے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس جھنڈے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر ایک بستی ہے جس بستی نے پوری دنیا کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، مکۃ المکرمہ۔ مکۃ المکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیت اللہ کو بنایا ہے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں کھینچ کر کے جاتے ہیں، اسی لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں ان تمام مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اس کو امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی ام الکتاب وہی السبع المثانی وہی القرآن العظیم۔ اور اسی طرح سے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی ام الکتاب وہی فاتحۃ الکتاب وہی سبع المثانی، یعنی یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ام الکتاب ہے، یہ کتاب کے آغاز میں لکھا جاتا ہے اور اس میں 7 ایسی آیات ہیں جس کو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا انٹروڈکشن تھا جو آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ جو قرآنی آیات ہمارے سامنے پڑھے جاتے ہیں، جس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اللہ ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان آیات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنا لینے کی توفیق عنایت فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا بنا، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔